بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، کیا آپ کو معلوم ہے خانہ کعبہ میں جو حجر اسود نصب کیا گیا ہے وہ بھی کئی بار چوری ہو چکا ہے؟ ناظرین کرام، وہ کتنی مرتبہ چوری ہوا اور کس نے چوری کیا اور کیوں چوری کیا، ان تمام سوالوں کے جوابات ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں دینے والے ہیں۔ ناظرین کرام، حجر اسود عربی زبان کے دو الفاظ کا مجموعہ ہے۔ حجر عربی میں پتھر کو کہتے ہیں اور اسود سیاہ اور کالے رنگ کے لیے بولا جاتا ہے۔ حجر اسود وہ سیاہ پتھر ہے جو خانہ کعبہ کے جنوب مشرقی دیوار میں نصب ہے۔ اس وقت یہ تین بڑے اور مختلف شکلوں کے کئی چھوٹے ٹکڑوں پر مشتمل ہے۔ یہ ٹکڑے اندازاً 2.5 فٹ قطر کے دائرے میں جڑے ہوئے ہیں، جن کے گرد چاندی کا گول چکرا بنا ہوا ہے۔ جو مسلمان حج یا عمرہ کرنے جاتے ہیں ان کے لیے لازم ہے کہ طواف کرتے ہوئے ہر بار حجر اسود کو بوسہ دیں۔ اگر ہجوم زیادہ ہو تو ہاتھ کے اشارے سے بھی بوسہ دیا جا سکتا ہے، جس کو عربی کے اندر استلام کہتے ہیں۔ تاریخ و حوادث تاریخ میں کم از کم 6 واقعات ملتے ہیں جب حجر اسود کو چوری کیا گیا، اس کو توڑنے کی کوشش کی گئی۔ ہو سکتا ہے اس کے حوادث کی تعداد اور بھی زیادہ ہو۔ ناظرین کرام، اسلامی روایات کے مطابق جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے تو حضرت جبریل علیہ السلام نے یہ پتھر جنت سے لا کر دیا، جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے دیوار کعبہ میں نصب کیا۔ نمبر 1، جب حجر اسود چوری ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد سب سے پہلے قبیلہ بنی جرہم کے متعلق آتا ہے کہ انہوں نے حجر اسود کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی تھی۔ تاریخ میں ہے کہ جب بنو بکر بن عبد مناف نے قبیلہ جرہم کو مکہ سے نکالنے پر مجبور کیا تو ناظرین کرام انہوں نے مکہ سے بے دخل ہوتے ہوئے کعبہ میں رکھے 2 سونے کے ہرنوں کے ساتھ حجر اسود کو کعبہ کی دیوار سے نکال کر زمزم کے کنویں میں دفن کر دیا اور مجبوراً یمن کی جانب کوچ کر گئے۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت دیکھیے کہ یہ پتھر زیادہ عرصے زمزم کے کنویں میں نہیں رہا۔ جس وقت بنو جرہم کے لوگ حجر اسود کو زمزم کے کنویں میں چھپا رہے تھے تو قدرت خدا کی ایسا کہ عورت نے انہیں ایسا کرتے دیکھ لیا۔ اس عورت کی نشاندہی پر حجر اسود کو زمزم کے کنویں سے بازیاب کرا لیا گیا۔ نمبر 2، ابو طاہر نامی شخص کی قیادت میں کراماتین نے سن 317 ہجری میں مکہ مکرمہ کا محاصرہ کر لیا اور مسجد حرام جیسے مقدس مقام پر تقریباً 700 انسانوں کو قتل کیا۔ ناظرین کرام، اور زمزم کے کنویں کو، مسجد الحرام کے احاطے کو انسانی لاشوں اور خون سے بھر دیا۔ اس کے بعد اس نے مکہ کے لوگوں کی قیمتی اشیاء کو اور کعبہ مشرفہ میں رکھے جواہرات کو غصب کر لیا۔ اس نے کعبہ کی غلاف کو چیر پھاڑ کر اپنے پیروکاروں میں تقسیم کر دیا۔ کعبہ مشرفہ کے دروازے اور اس کے سنہری پرنالے کو اکھاڑ ڈالا۔ اور پھر بات یہیں ختم نہیں ہوئی، اور 7 ذو الحج سن 317 ہجری کو ابو طاہر نے حجر اسود کو کعبہ مشرفہ کی دیوار سے الگ کر دیا اور اس کی جگہ کو خالی چھوڑ دیا اور اس کو موجودہ دور میں جو علاقہ بحرین کہلاتا ہے وہاں پر منتقل کر دیا۔ یہ حجر اسود کا ایک نہایت تکلیف دہ دور تھا۔ تقریباً 22 سال حجر اسود کعبہ شریف کی دیوار سے جدا رہا۔ اس دور میں کعبہ مشرفہ کا طواف کرنے والے صرف اس کی خالی جگہ کو چومتے یا اس کا استلام کرتے تھے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مشیت دیکھیے کہ 22 سال بعد سن 10 ذو الحج سن 339 ہجری کو سنبر بن حسن، جس کا تعلق بھی کراماتین قبیلے سے ہی تھا، اس نے حجر اسود کو آزاد کرایا اور واپس حجر اسود کے اصل مقام پر پیوست کروا دیا۔ ناظرین کرام، اس وقت ایک مسئلہ یہ ضرور درپیش آیا کہ کیا واقعی یہ اصل حجر اسود ہی ہے یا نہیں؟ تو اس وقت مسلمانوں ایک دانشور نے کہا وہ اس کو ٹیسٹ کر کے بتا دے گا کہ یہی اصل حجر اسود ہے یا نہیں، کیونکہ اس نے اس کے بارے میں احادیث کا مطالعہ کر رکھا ہے۔ اس نے حجر اسود پر آگ لگائی تو حجر اسود کو آگ نہیں لگی اور نہ ہی وہ گرم ہوا۔ پھر اس نے اس کو پانی میں ڈبویا تو یہ پتھر ہونے کے باوجود اپنی خصلت کے برخلاف پانی میں ڈوبا نہیں بلکہ سطح آب پر ہی تیرتا رہا۔ ناظرین کرام، اس سے ظاہر ہو گیا کہ یہ اصل جنت کا پتھر ہی ہے، کیونکہ جنت کا پتھر کا آگ سے اور غرق یابی سے بھلا کیا تعلق ہو سکتا ہے۔ ناظرین کرام، تیسرا واقعہ ہے کہ سن 363 ہجری میں ایک رومی شخص نے اپنے کلہاڑے سے حجر اسود پر کاری ضرب لگائی، جس سے اس پر چٹکنے کا ایک واضح نشان پڑ گیا۔ اس نے دوسری شدید ضرب لگانے کے لیے جیسی اپنی کلہاڑی کو اٹھایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد آن پہنچی اور قریب ہی موجود ایک یمنی شخص نے، جو اس کی یہ گھناؤنی کاروائی دیکھ رہا تھا،
چشم زدن میں اس نے اسے قتل کر ڈالا اور اس کی حجر اسود پر دوسری ضرب لگانے کی خواہش دل ہی میں رہ گئی۔ کرام چوتھا واقعہ حجر اسود کے چوری ہونے کا۔ سن 413 ہجری میں فاطمید نے اپنے 6 پیروکاروں کو مکہ بھیجا، جس میں ایک الحاکم العبیدی نامی شخص تھا، جو ایک مضبوط جسم کا مالک، سنہرے بالوں والا، طویل قد و قامت والا انسان تھا۔ وہ اپنے ساتھ ایک تلوار اور ایک لوہے کی سلاخ لایا تھا۔ اپنے ساتھیوں کے اکسانے پر اس نے دیوانگی کے عالم میں تابڑتوڑ 3 ضربیں حجر اسود پر لگا ڈالی، جس سے اس کی کرچیاں اڑ گئیں۔ وہ ہرزیانی کیفیت میں اول فول بکتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ معاذ اللہ، جب تک وہ اسے پورا نہ اکھاڑ پھینکے گا، جب تک سکون سے نہ بیٹھے گا۔ بس اس موقع پر ایک مرتبہ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد آن پہنچی اور گھڑ سواروں کے ایک دستے نے ان سب افراد کو گھیر لیا اور ان سب کو پکڑ کر قتل کر دیا، اور بعد میں ان کی لاشوں کو بھی جلا دیا گیا۔ ناظرین کرام، پانچواں واقعہ جو حجر اسود کے چوری ہونے 990 ہجری میں بھی ہوا، جب ایک غیر عرب باشندہ اپنے ہتھیار کے ساتھ مطاف میں آیا اور اس نے حجر اسود کو ایک ضرب لگا دی۔ اس وقت کا ایک شہزادہ نصیر مطاف میں موجود تھا، جس نے اسے فوری طور سے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ ناظرین کرام، چھٹا واقعہ جو پیش آیا سن 1351 ہجری کے محرم کے مہینے میں، ایک افغانی باشندہ مطاف میں آیا اور اس نے حجر اسود کا ایک ٹکڑا توڑ کر باہر نکال دیا اور کعبہ کے غلاف کا ایک ٹکڑا چوری کر ڈالا۔ اس نے کعبہ کی سیڑھیوں کو بھی نقصان پہنچایا۔ کعبہ مشرفہ کے گرد کھڑے محافظوں نے اسے پکڑ لیا اور پھر اسے مناسب کارروائی کے بعد موت کی سزا دے دی گئی۔ اس کے بعد 28 ربیع الاول سن 1351 ہجری کو شاہ عبد العزیز نے اس پتھر کو دوبارہ کعبہ مشرفہ کی دیوار میں نصب کیا، جس فاتر العقل افغانی نے نکال باہر کیا تھا۔ ناظرین کرام، حجر اسود اس وقت ایک مکمل پتھر کی صورت میں نہیں ہے جیسا کہ یہ جنت سے اتارا گیا تھا، بلکہ حوادث زمانہ نے اسے متبرک پتھر کو، جس کو بوسہ دینے کے لیے اہل ایمان کے دل ہر وقت بے چین رہتے، 8 ٹکڑوں میں تبدیل کر دیا۔ سن 606 عیسوی میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال تھی، سیلاب نے کعبے کی عمارت کو نقصان پہنچایا اور قریش نے اس کی دوبارہ تعمیر کی، لیکن جب حجر اسود رکھنے کا مسئلہ آیا تو قبائل میں جھگڑا ہو گیا۔ ہر قبیلے کی یہ خواہش تھی کہ یہ سعادت اسے ہی نصیب ہو۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جھگڑے کو طے کرنے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا کہ حجر اسود کو ایک چادر میں رکھا اور تمام سرداران قبائل سے کہا کہ وہ چادر کے کونے پکڑ کر اٹھائیں۔ چنانچہ سب نے مل کر چادر کو اٹھایا، اور جب چادر اس مقام پر پہنچی جہاں اس کو رکھا جانا تھا تو آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس کو دیوار کعبہ میں نصب کر دیا۔ سب سے پہلے عبداللہ بن زبیر نے حجر اسود پر چاندی چڑھوائی۔ ناظرین کرام، سن 1268 عیسوی میں سلطان عبدالحمید نے حجر اسود کو سونے میں مڑوایا۔ 1251 عیسوی میں سلطان عبدالعزیز نے اسے چاندی سے مڑوایا۔ سن 696 عیسوی میں جب حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ خانہ کعبہ میں پناہ گزین ہوئے تو حجاج بن یوسف کی فوج نے کعبے پر منجنیقوں سے پتھر برسائے اور پھر آگ لگا دی، جس سے حجر اسود کے 3 ٹکڑے ہو گئے۔ عباسی خلیفہ راضی باللہ کے عہد میں ایک کرامتی سردار ابو طاہر حجر اسود اٹھا کر لے گیا اور کافی عرصے بعد اسے واپس کیا۔ حضرین کرام، حجر اسود کے فضائل کے متعلق جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ حجر اسود اور مقام ابراہیم جنت کے یاقوتوں میں سے یاقوت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے نور اور روشنی کو ختم کر دیا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اس روشنی کو ختم نہ کرتا تو مشرق و مغرب کا درمیانی حصہ روشن ہو جاتا۔ یہ حدیث سنن ترمذی حدیث نمبر 804 ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجر اسود جنت سے نازل ہوا۔ یہ حدیث سنن ترمذی حدیث نمبر 877، سنن نسائی حدیث نمبر 2935 میں موجود ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجر اسود جنت سے آیا تو دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا اور اسے بنو آدم کے گناہوں نے سیاہ کر دیا۔ یہ حدیث سنن ترمذی حدیث نمبر 877 ہے۔ ناظرین کرام، ہماری ویڈیو اچھی لگے تو لائک، شیئر اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔